اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ابی القاسم محمد وقال أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين۔ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس نے عالم اسلام کے لیے، اہل ایمان اور عالم انسانیت کے لیے عید الاضحیٰ کی رات کو عبادت کی رات قرار دیا، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کے طریقہ عبادت نے انسان کو خدا سے قربت کا راستہ سمجھا دیا۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم واجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد علیہم السلام۔ اما بعد، شکر خداوند متعال کہ پروردگار عالم نے ایک موقع اور عطا کیا اپنے ذکر اور اپنی عبادت کے لیے۔ آپ کی خدمت مقدس میں شب عید الضحیٰ یا شب عید الاضحیٰ کے عنوان سے حاضر خدمت۔ یقیناً رات کی اہمیت دن کے اعتبار سے اور دن کا مقام رات کے حوالے سے، جیسے کہ لیلۃ القدر کے ساتھ یوم القدر، جیسے کہ لیلۃ الجمعہ کے ساتھ یوم الجمعہ، جیسے کہ لیلۃ المبعث کے ساتھ یوم المبعث، اسی انداز سے عبادتوں کے تسلسل میں اس رات کی اہمیت کو بیان کرنا مقصود ہے۔ سرنامہ کلام میں آپ کی خدمت مقدس میں سورہ مبارکہ الاعراف کی آیت نمبر 55 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ اہل ایمان اور اہل اسلام کی خدمت میں اس رات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہم اور آپ مل کر حجت خدا امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت مقدس میں اس رات کی اہمیت کے اعتبار سے تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں۔ اسے عید کی رات کہیے چونکہ اس رات میں اور عید الفطر کی رات میں ایک فرق ہے، وہاں ماہ رمضان المبارک کا تسلسل اور یہاں قربانی کے جانور کی دیکھ بھال کی ذمہ داری۔ ان دونوں عنوان میں ایک خاص فرق کہ وہاں تو شب عید وہ چاند رات شمار کی جاتی ہے، اور یہاں شب عید شب مزدلفہ
اور پہلے عشرے کی آخری شب شمار کی جاتی ہے، اس اعتبار سے کہ دونوں میں ایک اتحاد بھی ہے کہ عید الفطر کا عنوان واقع ہوا ماہ رمضان کے روزوں کے اختتام پر، اور یہاں ماہ ذی الحجۃ الحرام کے 9 روزے جیسے ہی مکمل ہوئے 10واں دن اب روزے کا عنوان نہیں، اب عید کا عنوان ہے، تو وہاں 29 یا 30 روزوں کے بعد عید، اور یہاں 9 روزوں کے بعد عید کا عنوان، وہاں شب عید کا عنوان شب رؤیت ہلال کے اعتبار سے، اور یہاں شب عید کا عنوان عرفہ کا دن گزار کر، حج بیت اللہ الحرام کا عنوان گزار کر پھر یہ رات آتی۔ اب آئیے غور کیجئے کہ آیت کی تلاوت کے ساتھ آپ کی خدمت مقدس میں آج رات کی اہمیت میں دعا مانگنے کا حوالہ، اور تمام مومنین اور مومنات سماعت پر فرمائیں، بالخصوص مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت کا بیان آج کی رات کے حوالے سے۔ 2 قسم کی ذمہ داریاں، ایک مزدلفہ اور ایک پوری دنیا بھر میں عام مقامات پر، اور اس میں بالخصوص روضہ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے روزے پر زیارت کے لیے جانے والوں کی اہمیت۔ لیکن پہلے آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جائے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 55 میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، ادعوا ربکم، تم اپنے رب کو پکارو، آواز دو، دعا کرو، اپنے رب سے مانگو۔ ادعوا ربکم صیغہ امر ہے، ادعو مانگو، تم دعا مانگو، سوال کرو، حاجت طلب کرو، کس سے؟ اپنے پالنے والے سے۔ اور جب بات پالنے والے کی آئے تو رب مہربان، جیسے کہ ماں مہربان، اس سے 70 گنا زیادہ رب کی مہربانیاں۔ اور یہ 70 کا مطلب یہ گنتی کا عنوان نہیں ہے کہ 70 ماؤں کی محبت جمع کریں گے تو خدا کی محبت سمجھ میں آ جائے گی، بلکہ کثرت مراد ہے کہ ماؤں کی محبت اگر کثیر جمع ہو جائے تو رب کی محبت کا عنوان سامنے آتا ہے۔ ادعوا ربکم، تم اپنے رب کو آواز دو، پکارو۔ کیسے پکارو؟ تضرعا و خفیہ، ایسے پکارو کہ گریہ وزاری کی حالت ہو، و خفیہ اور آہستہ آہستہ پکارو۔ انہ لا یحب المعتدین، کہ بے شک پروردگار عالم حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ویسے عام طور پر دعا مانگتے ہوئے 2 رویے ہوتے ہیں صاحبان ایمان کے۔ ایک زور زور سے خدا سے مانگنا، جیسے کہ ان کی آواز خدا تک جب پہنچے گی جب وہ زور سے کہیں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن تو بتا رہا ہے کہ تم اپنے رب کو آواز دو خفیہ، آہستہ آہستہ انداز میں، پوشیدہ طور پر، تضرعاً، گریہ و زاری کی حالت میں۔ جیسے کہ دعا کی قبولیت میں ایک خاص اثر انسان کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کا، تضرعاً و خفیہ، یہ 2 صفت بیان کیے گئے، یہ 2 حالتیں بیان کی گئیں کہ رب کی بارگاہ میں دعا مانگنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ قرآن اس پر بحث نہیں کرتا کہ ہاتھ اٹھا کے مانگو، ہاتھ جوڑ کے مانگو، کہ ہاتھ سر سے اوپر اٹھا کے مانگو۔ دعائے قنوت کا مسئلہ الگ ہے۔ عام دعاؤں کے لیے ہاتھوں کا اٹھانا، کتنا اٹھانا؟ ایک ہاتھ کا اٹھانا، اور جس کے دونوں ہاتھ نہ ہوں تو کیا وہ دعا نہیں مانگ سکتا؟ ادعوا ربکم، خدا دعا کی قبولیت کے لیے تمہارے ہاتھوں کا محتاج نہیں ہے، البتہ ایک کیفیت پیدا کرنے کے لیے انسان کو حکم دیا گیا کہ تم ہاتھوں کو اٹھا کے دعا مانگو، تضرعاً، لیکن بناوٹ نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، بلکہ تضرع، گریہ و زاری ہو، خفیہ، اور اپنے رب سے
پوشیدہ باتیں کرو، اللہ اکبر، شاید کسی اور تک آواز پہنچے تو اس کو شاید آپ کی دعا پر تعجب ہو، یا وہ آپ کی دعا کا استہزاء کرے کہ آپ خدا سے کیا مانگ رہے۔ جیسے کہ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جناب جبرائیل امین کی آمد دحیہ کلبی کی شکل میں، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا کا تذکرہ، اللہم انی اسألک الایمان بک والتصدیق بنبیک والعافیۃ من جمیع البلاء والشکر علی العافیہ والغنی عن شرار الناس۔ یہ 5 جملات جناب ابو ذر کی دعا کے نہ تو کسی صحابی نے سنے، نہ کسی نمازی نے سنے، نہ اللہ کے حبیب کے سامنے آپ نے کبھی زور سے پڑھے۔ آپ آہستہ آہستہ دعا کرتے تھے، اور آپ کی آہستہ دعا جبرائیل امین سنتے تھے۔ آسمان کے فرشتے ابو ذر کی دعا اپنی زبان سے ادا کر رہے تھے، اور جب اللہ کے حبیب نے سوال کیا کہ ابو ذر کیا دعا مانگتے ہیں، تب جا کر یہ بات سامنے آئی۔ 5 چیزیں۔ پہلی بات، پروردگار میں تجھ سے تیری ذات پر ایمان کا سوال کرتا ہوں۔ آج کی رات دعا کی رات ہے، آج کی رات عبادت کی رات ہے، آج کی رات بیداری عبادت کے لیے انسان کی تیاری کی رات ہے۔ کل قربانی پیش کرنا ہے۔ آج کی رات بالکل ایسے جیسے شب عاشور کی قربانی سے پہلے، آج کی رات قربانی سے پہلے ایک رات ہے۔ اپنے آپ کو آمادہ کر لینا چاہیے دعا کے لیے، عبادت کے لیے، اور اسی لیے جناب ابو ذر کی دعا کے جملات آپ کی خدمت میں۔ اس کا ترجمہ، اللہم انی اسألک الایمان بک، اے پروردگار میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں کہ تو مجھے اپنے ذات پر ایمان کی توفیق عطا فرما، والتصدیق بنبیک، اور اے پروردگار مجھے اپنے نبی کی تصدیق کرنے والوں میں شمار فرما کہ میں تیرے پیغمبر کی تصدیق کر سکوں۔ عجیب بات ہے، ایمان اور ایمان کے بعد تصدیق رسالت ابو ذر کی دعا میں، اور یہی دعا ابو ذر سے سن کر آسمان کے فرشتے مانگ رہے ہیں۔ تو اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ آج کی رات کیا مانگنا چاہیے، تو شاید آپ سوچیں، اپنے آپ پر مشاہدہ کریں، غور کریں کہ آپ کے پاس کیا کچھ نہیں ہے وہ مانگ لیتے ہیں۔ آپ کے پاس بیٹا نہیں ہے، مثلا اولاد ہے، بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے، تو آج کی رات بیٹا مانگ لیتے ہیں۔ آپ کے پاس بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہیں، مکان نہیں ہے، مکان مانگ لیتے ہیں۔ آج کی رات کاروبار مانگ لیتے ہیں۔ تو جو نہیں ہے وہ مانگ لیں۔ ایک طریقہ یہ کہ انسان کو جس کی احتیاج ہو انسان وہی مانگتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، لیکن میں مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ لازم ہے کہ انسان وہی مانگے جو انسان کے پاس نہ ہو، بلکہ انسان وہ بھی مانگے جو اس کے پاس موجود ہو، مگر کہیں ہاتھ سے نکل جانے کا خوف ہو۔ اللہ نے مجھے حیات بخشی تو میں حیات کا تسلسل مانگوں، اللہ نے مجھے صحت بخشی تو میں صحت کا دوام مانگوں، اللہ نے مجھے عافیت عطا فرمائی تو میں عافیت کا تسلسل طلب کروں۔ کسی انداز سے ایمان کہ بہرحال صبح اور شام، دن اور رات، جیسے جیسے افراد سے ملاقاتیں، ویسے ویسے انسان کے ایمان پر خطرات کے مسائل۔ اللہم انی اسألک الایمان بک والتصدیق بنبیک، اور چونکہ عید کی رات ہے، منقبت اور محفل کا عنوان بھی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایمان کی دعا جب کوئی مانگ رہا ہوگا تو کل ایمان کا واسطہ دے کے دعا مانگے گا تو ایمان بھی سلامت رہے گا اور محبت مولائے کائنات کی برکتیں حاصل رہیں گی۔ اور رہی بات والتصدیق بنبیک، اور جب کوئی پیغمبر پر تصدیق کی دعا مانگے گا تو اول مصدق ختمی مرتبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وسیلہ بنا کے دعا مانگے گا۔ تو ہے ہم سب کے پاس ایمان بھی، ہم سب کے پاس رسالت کی تصدیق اور کلمہ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود آج کی رات میں
اور ہر قبولیت دعا کے لمحات میں ان دعاؤں کا مانگنا سنت ابوذر، محبت پیغمبر اور طریقہ فرشتگان پروردگار آسمانوں پر۔ اور تیسرا جملہ والعافیت من جمیع البلا، اور میں تمام بلاؤں سے عافیت مانگتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک کیفیت ہے عفو مانگنا، ایک کیفیت ہے عافیت مانگنا۔ عفو مانگنا ہے گناہوں پر، عافیت مانگنا ہے بلاؤں سے۔ والعافیت من جمیع البلا، اور اے پروردگار میں تمام بلاؤں سے عافیت طلب کرتا ہوں۔ والشکر علی العافیہ، بہت آسان ہے شکر مانگنا، بڑا مشکل ہے صبر مانگنا۔ اور یہاں ابوذر نے شکر مانگا ہے، صبر نہیں مانگا۔ صبر کب مانگیں؟ جبکہ بلاؤں پر عافیت نہ مانگ رہے ہوں۔ جب بلاؤں پر عافیت مانگ لی تو پھر بجائے صبر کے منزل شکر پر آ گئے۔ والشکر علی العافیہ، اور تمام نعمتوں میں عظیم ترین نعمت ایمان اور رسالت اور ولایت کے بعد وہ عافیت کی نعمت۔ جیسے کہ اس سے پہلے بھی شب قدر میں اس روایت کو علماء اہل سنت نے اور علماء تشیع نے بیان کیا امہات المومنین کے اعتبار سے، کہ خاتون سوال کریں یا رسول اللہ اگر شب قدر نصیب ہو، یا روایت شب قدر کے بارے میں یا شب برات کے بارے میں، تو کیا مانگے؟ عافیت مانگے۔ تو آج کی رات عافیت کا سوال، اور عافیت مل گئی تو عافیت پر والشکر علی العافیہ، اس عافیت کی نعمت پر شکر کی توفیق عطا فرما۔ اور خدا کا وعدہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے شکریہ ادا کیا تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ والغنا عن شرار الناس، اور تمام شریر انسانوں سے بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ یہاں پر یہ بات یاد دلا دوں کہ آج کی رات عید قربان کی رات، آج کی رات حاجیوں کے لیے مزدلفہ کی رات، اور مزدلفہ کی رات خاص ایسے عنوان میں شامل کہ خدا ہم سب کو نصیب کرے ماہ مبارکہ رمضان میں جو دعا مانگا کرتے تھے اور سارے سال تمنا اللہم ارزقنا حج بیتک الحرام فی عام ھذا وفی کل عام، اور کتنے ہی حج کے محبت کرنے والے، حج کا ارادہ کرنے والے ایسے ہوں گے جو حج سے محروم ہو گئے، تو کیا کریں؟ سورہ حج کی تلاوت کریں۔ سورہ حج کی تلاوت کرنے کا ایک فائدہ یہ کہ جتنے لوگ ماضی میں حج کر چکے اور جتنے لوگ مستقبل میں حج کریں گے اور جتنے لوگ زمانے حال میں حج کر رہے ہیں، ان تمام کے حجوں کے ثواب کے برابر خدا سورہ حج کی تلاوت کرنے والے کے نام اعمال میں یہ ثواب مرحمت فرمائے گا۔ تو شب مزدلفہ روایت کے اعتبار سے مرتبے میں شب قدر سے کم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور چونکہ رویت کے اعتبار سے یہ شب مزدلفہ حاجیوں کے لیے، شب عید حاجیوں کے علاوہ تمام افراد کے لیے، کہ جہاں رویت اس انداز سے واقع ہوئی کہ جمعۃ المبارک کا دن عید القربان کا دن قرار پائے گا، عید الاضحیٰ کا دن قرار پائے گا، شب جمعہ، اللہ اکبر، شب عید، شب جمعہ، شب مزدلفہ حاجیوں کے لیے، اور شب جمعہ شب زیارت امام حسین علیہ السلام، یہ قربانی کی رات۔ اس کی اہمیت پر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جملہ ارشاد فرماتے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کیجئے۔ 4 راتیں ایسی ہیں جو مولا متقیان ان 4 راتوں میں اہتمام کرتے ہیں جاگنے کا۔ ان میں سے پہلی رات جس میں جاگنے کا اہتمام کرتے ہیں، یکم رجب کی شب اول رجب، مولا کائنات اس رات میں جاگنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور دوسری رات ماہ شعبان کے نصف شعبان کی شب،
یعنی شب 15 شعبان، رات جاگنے والی رات، اور تیسری رات مولا کے سیرت کے اعتبار سے عید الفطر کی رات، یعنی کہ چاند رات ماہ رمضان کے بعد آنے والی عید کے حوالے سے، اور چوتھی اور آخری رات مولا کائنات کی جس میں آپ جاگنے کا اہتمام کرتے تھے، وہ رات ہے عید قربان کی رات۔ تو 4 راتیں، عجیب بات ہے، ان 4 راتوں میں سے شب قدر کا عنوان نہیں، وہ الگ سے۔ ان 4 راتوں میں شب بیست کا عنوان نہیں، ان 4 راتوں میں شب معراج کا عنوان نہیں، ان 4 راتوں میں شب دہو العرش کا عنوان نہیں، ان 4 راتوں میں شب عرفہ کا عنوان نہیں۔ روایت کے لحاظ سے 4 راتیں اول رجب کی شب، نیمہ شعبان کی شب، عید الفطر کی شب اور عید قربان کی شب، ان 4 راتوں میں میرا مولا شب بیداری کا اہتمام کرتا ہے۔ ویسے تو مولا سوتے کتنا تھے، جس کا پوتا سید سجاد علیہ السلام جب کسی شخص راوی نے کنیز امام سے سوال کیا تو نے امام کی کتنی خدمت انجام دی، کہتی 20 یا 25 سال تقریباً میں امام کی خدمت میں رہی، تو نے امام کی زندگی میں کیا دیکھا؟ تو کہتی خلاصہ بیان کروں کہ تفصیل بیان کروں؟ راوی نے کہا خلاصہ ہی بیان کر دے۔ کہ خلاصہ یہ، نہ کبھی دن کے وقت میں دسترخوان بچھایا امام کے لیے اور نہ کبھی رات کے وقت میں بستر سجایا امام کے لیے۔ تو دنوں کو روزہ رکھنے والا امام اور راتوں کو عبادت کے لیے بیدار رہنے والا امام۔ یہ بات یاد رہے کہ خدا نے دن اور رات کا اختلاف خود قرار دیا ہے، رات کو الگ بنایا اور دن کو الگ بنایا۔ دن کو بنایا تلاش معاش کے لیے اور رات کو بنایا آرام و سکون کے لیے۔ انسان اگر رات کو نہ سوئے تو دن میں معاش کے لیے کس طرح سے اپنے آپ کو آمادہ کر سکے؟ یہ خدا کی شان ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ البتہ خدا کے سوا شاید اب کہا جائے کہ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ساری رات جاگ کر خدا کی عبادت کرنے والا۔ ایک رات تو ایسی آئی جس میں امام سو گئے، شب ہجرت۔ شب ہجرت مولا کے سونے سے اسلام کی بیداری کا عنوان بنا۔ تو مولا کی سیرت میں 4 راتوں کا بیان جس میں شب بیداری۔ اب رات بھر جاگنے کا مطلب کیا؟ ایک رات بھر جاگنے کا مطلب کہ آپ رات شروع ہونے سے لے کر رات کے ختم ہونے تک، یعنی کہ اذان مغرب سے لے کر اور اذان صبح تک رات بھر جاگتے رہے۔ اس کا نام ہے احیاء اللیل، رات کو جاگ کر گزارنا پوری رات۔ اور اس کو سمجھانے کے لیے لفظ استعمال ہوا سحر، اور ایک لفظ استعمال ہوا سحر، یعنی ایک وہ سحر جس میں سین کے بعد 2 چشمی ہاں استعمال ہوا، اور ایک وہ سحر جس میں سین کے بعد ہاں استعمال ہوا۔ تو سحر کا مطلب یہ کہ انسان کا رات میں نہ سونا، اور سحر کا مطلب کہ صبح کی اذان سے پہلے کا وقت، رات کا آخری حصہ۔ میرا مولا رات میں آرام بھی کرتے، رات میں عبادت بھی کرتے، اور 4 راتوں کے لیے خاص اہتمام کا حکم بھی دیتے، آپ کی سنت میں شامل، آپ کی سیرت میں شامل ہے۔ تو آج کی رات کے اعمال میں جہاں ذکر معصوم ہو، جہاں خوشیوں کا عنوان ہو، وہاں زیارت امام حسین علیہ السلام اور شب عید کی مناسبت سے انسان کی ذمہ داری ہے کہ ساری رات بجائے بازار میں گزارنے کی۔ اب تو خیر کرونا کے خوف کی بنیاد پر بعض ممالک کے بعض شہروں میں اور بعض شہروں کے بعض بازاروں میں لاک ڈاؤن کر دیا گیا، تو اب تو شاید رات میں جانا ممکن نہ ہو۔ تو رات میں کیا کریں؟ عبادت کیجئے،
بجائے اس کے کہ انسان حیوانات کے ساتھ رات میں سڑکوں پر اپنے قربانی کے حیوانات کی نمائش کرے، اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان رات بھر خدا کی بارگاہ میں ایسے تیاری کرے قربانی کی جیسے کہ شب عاشور۔ اور چونکہ آپ کی خدمت مقدس میں تمام تر تذکرہ اب بذریعہ نشریات یا آن لائن ہو رہا ہے، اور چونکہ پہلے نظام فرشی تھا، اب نظام عرشی ہو گیا۔ پہلے لوگ ساتھ بیٹھ کر ساتھ ہوتے تھے، اب دور بیٹھ کر ساتھ ہو گئے۔ سبحان اللہ! سمجھیے تو مثبت اور مفید عنوان سمجھ میں آتے، لیکن ذمہ داری ہے تمام اہل ایمان کی، تمام صاحبان ایمان کی، کہ اپنے مراکز کو آباد رکھیں اور ان کے دامے اور درہمیں اور سخنے ڈونیشن کی ذمہ داریوں کو ادا کریں۔ کہ بہرحال خدمت تو مسلسل ہے، نظام فرش میں ہو کہ نظام عرش میں ہو۔ بس فرق یہ ہے کہ نظام فرش میں تھا تو پابندی تھی سرحد و زمان و مکان کی، اور جب سے نظام عرشی ہو گیا تو سرحد کی پابندیاں ختم ہو گئیں، مکان کی پابندی ختم ہو گئی۔ دنیا میں کہیں بھی ہو، ذکر آل محمد کے لیے اگر مربوط ہو جائے، ربط بنا لے، تو پیغام آل محمد اس تک پہنچ سکے گا۔ اور چونکہ ذمہ داری بیان کرتے ہوئے یہ بات یاد دلا دوں کہ عید کی رات میں محفل و منقبت انشاءاللہ پروردگار وہ دن نصیب کر جب مزدلفہ کی رات نصیب ہو۔ کیا حجاج کا انداز، کیا نکل کے عرفات سے مزدلفہ میں رات گزارنا، اور مزدلفہ میں رات گزارنے کے بعد عید قربان منانے کے لیے، واجبات حج کو ادا کرنے کے لیے منا کے علاقے میں داخل ہونا۔ اور چونکہ روایت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اسی ذی الحج کے پہلے عشرے میں ان تمام راتوں میں سے ایک رات ایسی گزری جسے پروردگار نے وَلَيَالٍ عَشْرٍ کے نام سے یاد کیا، یعنی شب شہادت معصوم، ایک رات شب شہادت سفیر حسین، اور ایک رات اس 10 دنوں کی عنوان میں شب نکاح سیدہ فاطمہ الزہرا و مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام کہ اس سلسلے گفتگو کو مکمل کرتے ہوئے کہ جہاں آج کی رات میں دعاؤں کا سلسلہ، جہاں آج کی رات میں عبادتوں کا پیغام، یاد رکھیے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے الفاظ کے اعتبار سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہی انسان کے لیے عید کا عنوان ہے۔ تو آج کی رات میں بھی اپنے آپ کو بچائیے غیبت سے، تہمت سے، گناہوں سے، آنکھوں کے گناہوں کہ کانوں کے گناہوں، زبان کے گناہوں کہ انسان کے خیالات کے گناہوں، تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے چلیے تاکہ مولا کی بارگاہ میں اس طرح سے آج کی رات کی برکتیں حاصل کر سکے کہ آج یہ رات تو گزاریں گے شب جمعہ اپنے شہروں میں، خدا کرے کبھی گزاریں کربلا معلیٰ میں، خدا کرے کبھی گزاریں مزدلفہ میں، اور عبادت کے لطف کو حاصل کریں، اور جتنا ممکن ہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان تمام تر کلمات عبادت کے ساتھ رات کون کون سے اعمال انجام دیے جائیں۔ اعمال کے لیے مخصوص اعمال تو بہت کم بیان ہوئے، البتہ زیارت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، نماز شب، اپنی نماز قضاء عمری، اور اس کے علاوہ ذکر خدا کی تسبیحات۔ انشاءاللہ پروردگار ہم سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرمائے۔ پھر میں آپ کی خدمت میں کہوں گا کہ ایام عزا قریب ہیں اور سلسلہ آن لائن ہی اس طرح آگے بڑھے گا کہ نظام عرشی رہے گا، اور اس میں پھر تمام تر اداروں کے ساتھ آپ کی معاونت کہ تعاونوا علی البر والتقوی کی بنیاد پر انشاءاللہ پروردگار ہم سب کے رزق میں خیر و برکت عنایت فرمائے۔ تمام تر مراکز کو،
تمام تر امام بارگاہوں کو پروردگار مزید ترقی اور کامیابی عطا فرمائے، اور پھر تمام انتقال کر جانے والوں کے لیے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کہ پروردگار تمام محرومین کی مغفرت فرمائے۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا شب عید، شب برکت، شب رحمت، شب زیارت مولا حسین قرار دے، شب ظہور امام زمان قرار دے انشاءاللہ، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے خدمت گزاروں میں شامل فرمائے۔